بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، ایک میں دعویٰ دیا گیا ہے اور دوسرے میں دلیل۔ دونوں کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے۔ دلیل ہے کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے۔ مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے، دلیل ہے کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔ دلیل غلط ہو جائے گا، مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے اور اس وجہ سے وہ عظیم نہیں تھے کہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔ حالانکہ مرزا غالب نے فارسی میں شاعری کی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے وہ عظیم شاعر نہیں تھے۔ تو دعویٰ صحیح ہو جائے گا اور دلیل غلط ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 62 ہے، ذیل میں سے دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، B اور C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ناول ٹیڑھی لکیر، ناول اداس نسلیں اور ناول فائر ایریا۔ فسانہ آزاد، توبۃ النصوح اور ایک چادر میلی سی، یہ سبھی جو ہیں ناول کے زمرے میں آتے ہیں۔ ناول ٹیڑھی لکیر 1944 عیسوی میں شائع ہوئی ہے اور یہ ناول جو ہے عصمت چغتائی کی ہے۔ اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے اور یہ ناول 1963 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ فائر ایریا یہ الیاس احمد گدی کا ناول ہے اور یہ ناول جو ہے 1994 عیسوی کو شائع ہوئی ہے۔ ناول فسانہ آزاد یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ناول ہے اور یہ ناول 1880 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول ہے اور یہ ناول 1874 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے اور یہ ناول جو ہے 1962 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے B اور C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فائر ایریا، آگ کا دریا یہ دونوں ناول ہیں، ہم وحشی ہیں یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ واردات، ٹھنڈا گوشت یہ دونوں افسانوی مجموعے ہیں، آگ کا دریا ناول ہے، تو اس اعتبار سے D بھی غلط ہو جائے گا۔ B اور C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 63 ہے، کربل کتھا کی 5ویں مجلس میں کس کی شہادت کا ذکر ہے؟ حضرت علی، حضرت عباس، امام حسین یا پھر مسلم بن عقیل؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، کربل کتھا کی 5ویں مجلس میں مسلم بن عقیل کی شہادت کا ذکر ہے۔ کربل کتھا یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ کربل کتھا یہ شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے۔ کربل کتھا 1732 یا 33 عیسوی کو دلی میں نواب شرف علی خان کی فرمائش پر فضلی نے
لکھے تھے۔ یاد رہے کہ کربل کتھا کو 1732 یا 33 عیسوی میں نواب شرف علی خان کی فرمائش پر دلی میں فضلی نے لکھی تھی، اور یہ داستان جو ہے کربل کتھا ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف جو ہے روضۃ الشہداء سے ماخوذ ہے۔ یاد رہے کربل کتھا جو ہے یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء سے ماخوذ ہے۔ کربل کتھا کے دیباچے میں فضلی نے محمد شاہ بادشاہ کا ذکر کیا ہے۔ کربل کتھا سب سے پہلے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے۔ کربل کتھا کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے مولوی کریم الدین کے قلمی نسخہ میں ملتا ہے، اور اس کا نام انہوں نے مولوی کریم الدین نے دہ مجلس بتایا ہے۔ کربل کتھا کو مالک رام اور مختار الدین احمد نے مل کر مرتب کیا ہے۔ کربل کتھا کے عنوان 12 مجلسوں پر مشتمل ہے جو حسب ذیل ہیں۔ پہلی مجلس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حضرت فاطمہ، تیسری علی، اور چوتھی مجلس شہادت حضرت حسن، پانچویں مجلس جو ہے حضرت مسلم بن عقیل، چھٹی مجلس میں فرزندان مسلم بن عقیل، ساتویں احوال شہادت کربلا، آٹھویں مجلس میں شہادت حضرت قاسم، نویں مجلس میں حضرت عباس، 10ویں مجلس میں حضرت علی، 11ویں مجلس میں علی اصغر، اور 12ویں میں امام حسین۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 64 ہے، خواجہ امان دہلوی نے کس کی فرمائش پر بوستان خیال کا ترجمہ کیا تھا؟ مہاراجہ شیودان سنگھ، مرزا غالب، نواب رامپور یا پھر نواب سعید خان؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، مہاراجہ شیودان سنگھ۔ خواجہ امان دہلوی نے مہاراجہ شیودان سنگھ کی فرمائش پر بوستان خیال کا ترجمہ کیا تھا۔ بوستان خیال کو محمد تقی خیال نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں لکھا تھا۔ محمد تقی خیال کا پورا نام میر تقی الجعفری الحسینی تھا، اور تخلص جو ہے وہ خیال کرتے تھے۔ محمد تقی خیال گجرات کے رہنے والے تھے، اور ان کے استاد کا نام جو ہے محمد افضل ثابت عالمگیری تھا۔ بوستان خیال 9 جلدوں پر مشتمل ہے، اور خواجہ امان دہلوی نے بوستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اور یاد رہے ساتھیوں کہ سب سے پہلے اردو ترجمہ جو ہے عالم علی نے کیا ہے بوستان خیال کا۔ بوستان خیال کا پہلی جلد کا نام مہدی نامہ ہے۔ اس میں سلطان مہدی اور سلطان اسماعیل کا ذکر ملتا ہے۔ اصل قصہ جو ہے وہ حدائق الانظار کے نام سے دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے۔ بوستان خیال کا اصل قصہ جو ہے حدائق الانظار کے نام سے دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے۔ ہیرو معز الدین، شہزادہ شمس تاجدار، یہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ ہے، اور ہر قصہ کا مرکزی کردار جو ہے معز الدین رہتا ہے۔ بوستان خیال میں 5 اہم طلسمات ہیں۔ پہلا ہے طلسم اجرام و جسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی، اور طلسم اشراق۔ یاد رہ ساتھیوں کہ بوستان خیال میں 5 اہم طلسمات ہیں: طلسم اجرام و جسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی، اور طلسم اشراق۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ اجرام و اجسام، صبا صبا اور بیضا کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے۔ حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق کو اکبر خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نو بہار ایک پری زادی رہتی ہے۔ بوستان خیال کا سب سے پہلا اردو ترجمہ عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں کیا تھا۔
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है, ज़मानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला। वली की पैदाइश जो है तकरीबन 1668 ईस्वी को हुई है, और मोमिन खां मोमिन की पैदाइश जो है 1800 ईस्वी को हुई है। शाद अजीमाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है, और फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को हुई है। तो इस एतबार से पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है, अंजुमन आरा किस मुल्क की शहज़ादी थी? ज़रनिगार, बहारुस्तान, इश्क़ाबाद या फिर हुस्नाबाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला। अंजुमन आरा जो है यह मुल्क ज़रनिगार की शहज़ादी रहती है। याद रहे कि अंजुमन आरा या मुल्क ज़रनिगार की शहज़ादी रहती है। अंजुमन आरा दास्तान फ़साने अजाइब की हीरोइन, मुल्क ज़रनिगार की शहज़ादी और जाने आलम की महबूबा रहती है। याद रहे साथियों कि अंजुमन आरा जो है ये दास्तान फ़साने अजाइब की किरदार है, और दास्तान फ़साने अजाइब में ये हीरोइन रहती है, और मुल्क ज़रनिगार की शहज़ादी होती है ये, और ये जाने आलम की महबूबा भी रहती है। दास्तान फ़साने अजाइब तबाज़त दास्तान है जो 1824 ईस्वी में लिखी गई है, और यह दास्तान जो है पहली बार 1843 ईस्वी में शाये हुई थी। याद रखें कि फ़साने अजाइब जो है ये एक तबाज़त दास्तान है, और यह 1824 ईस्वी में लिखी गई है, और यह दास्तान जो है पहली बार 1843 ईस्वी में शाये हुई है। रजब अली बेग सुरूर फ़साने अजाइब को यानी दास्तान फ़साने अजाइब को हकीम असद अली की फरमाइश पर कानपुर में 1824 ईस्वी में लिखा था। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश जो है 1786 ईस्वी को लखनऊ में हुई है, और वफ़ात जो है इनकी 1869 ईस्वी को बनारस में हुई है। फ़साने अजाइब की इबारत जो है इंतहाई पुरतकल्लुफ़, निहायत पेचीदा और मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा के हैं। कहीं आपसे पूछा जाए कि किस दास्तान के इबारत इंतहाई पुरतकल्लुफ़, निहायत पेचीदा और मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा के हैं, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा कि फ़साने अजाइब की इबारत जो है इंतहाई पुरतकल्लुफ़, निहायत पेचीदा और मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा के हैं। रजब अली बेग सुरूर ने फ़साने अजाइब के मतन में 18 बार तब्दीली की थी। मीर अमन के बागो बहार के जवाब में, ये दास्तान है बागो बहार, और ये मीर अमन का दास्तान है। इसी के जवाब में रजब अली बेग सुरूर ने दास्तान फ़साने अजाइब लिखी थी। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में रजब अली बेग सुरूर ने दास्तान फ़साने अजाइब को पेश किया था। किसके दरबार में पेश किया था उन्होंने? तो बादशाह नसीरुद्दीन के दरबार में रजब अली बेग सुरूर ने बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में जो है फ़साने अजाइब को पेश किया था। इसके अहम किरदार जो हैं फ़िरोज़ बख्त हैं, जो मुल्क ख़तन किस्मताबाद का बादशाह था और जाने आलम का बाप रहता है। याद रहे साथियों कि फ़िरोज़ बख्त जो है ये मुल्क ख़तन किस्मताबाद का बादशाह है, और ये जाने आलम का बाप रहता है। माह तलात जिससे शहज़ादा जाने आलम की शादी 14 साल की उम्र में ही होती है। शहज़ादा मंडी या पसरे मजस्तन की महबूबा रहती है। मेहर निगार ये फ़साने अजाइब का सबसे कामयाब और जानदार किरदार है। याद रहे साथियों कि मेहर निगार है ये फ़साने अजाइब के सबसे कामयाब और जानदार किरदार है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
سوال نمبر 67 ہے، بے نظیر کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، ڈرامہ آگرہ بازار۔ یہ ڈرامہ جو ہے حبیب تنویر کا ہے، اور ڈرامہ آگرہ بازار کو حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کے زندگی پر لکھا ہے، اور اسی ڈرامہ کا کردار جو ہے بے نظیر ہے۔ ڈرامہ آگرہ بازار کے کچھ کردار ہیں: بے نظیر اشفاق محمد خان، اشتیاق محمد خان، عبدالستار صدیقی، محمد اقبال، انیس احمد، رئیس مرزا، جمن، رشید اجمانی، راج کمار، سعدیہ، محمد علی، سید حسن، فیاض احمد، حافظ محمد اسحاق، نعمان لطیف وغیرہ۔ یہ سبھی جو ہیں ڈرامہ آگرہ بازار کے کردار ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صبرس میں غیر کس کی بیٹی رہتی ہے؟ سوال نمبر 68 ہے کہ صبرس میں غیر کس کی بیٹی ہے؟ ہجر، رقیب، نظر یا پھر قامت؟ تو یاد رہے ساتھیوں کہ صبرس میں غیر جو ہے یا رقیب کی بیٹی رہتی ہے۔ اس کا آنسر ہو جائے گا دوسرا، صبرس میں غیر رقیب کی بیٹی رہتی ہے۔ رقیب سنگسار کا نگراں رہتا ہے۔ رقیب جو ہے عشق کا غلام بھی ہے۔ نظر جو ہے یہ خود کو کیمیا گر بتاتا ہے، اور نظر بڑا عیار بھی ہے۔ قامت ہمت کا بھائی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 69 ہے، زہد پہاڑ پر نظر کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ رزق، رقیب، قامت یا پھر خضر؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، رزق۔ زہد پہاڑ پر نظر کی ملاقات جو ہے وہ رزق سے ہوتی ہے۔ اور یاد رہے ساتھیوں کہ جو ہے رزق کا بیٹا توبہ جو ہے وہ زہد پہاڑ کا نگراں رہتا ہے۔ رزق کا بیٹا توبہ ہے، اور توبہ جو ہے یا زہد پہاڑ کا نگراں ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل نام جو ہے لغت کی ترتیب میں لکھیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، اصغر، امیر، حالی اور شبلی۔ لغت کی ترتیب سے اصغر، امیر، حالی اور شبلی درست ہے۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 71 ہے، صبح گردہ ہی میرے ہم تو رہے، صبح گردہ ہی میر ہم تو رہے، دست کو تاہ تا سبو نہ گیا۔ اس شعر میں صبح گرداں کے کیا معنی ہیں؟ قرآن پڑھنے والے، تسبیح پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے یا پھر طواف کرنے والے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی تسبیح پڑھنے والا۔ صبح کا میننگ ہی ہوتا ہے تسبیح پڑھنے والا۔
بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لغت میں درج ذیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں ساتھیوں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ارتقاء، عرفہ، اعظم اور اعلیٰ. پہلے الف پھر رے اور تے. عرفہ میں پہلے الف پھر رے اور اس کے بعد سے پھر جو ہے فے عین، اور اعظم میں الف پہلے اور اس کے بعد سے پھر عین آتا ہے، پھر زو آتا ہے. اعلیٰ میں پہلے الف آئے گا پھر عین آئے گا اور پھر لام آئے گا. تو اس اعتبار سے جو ہے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 73 ہے، ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے ذیل کے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹی ایس ایلیٹ، احتشام حسین اور ارسطو یہ تنقید نگار کے زمرے میں آتے ہیں. محی الدین قادری زور، قاضی عبد الودود اور مولوی عبد الحق یہ محققین کے زمرے میں آتے ہیں. تو سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. مولوی عبد الحق اور محی الدین قادری زور یہ دونوں محققین ہیں. ارسطو جو ہے یہ نقاد ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. قاضی عبد الودود یہ محقق ہیں. افلاطون اور ابن خلدون یہ ناقدین ہیں، تو بی بھی غلط ہو جائے گا. سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 74 ہے، رانی کیتکی کی کہانی میں پھول کلی کون ہے؟ کنور کی ماں، کیتکی کی ماں، مالن یا پھر ہیروئن؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو مالن. رانی کیتکی کی کہانی میں پھول کلی جو ہے وہ مالن رہتی ہے. یاد رہے ساتھیوں کہ داستان رانی کیتکی کی کہانی میں پھول کلی جو ہے وہ مالن رہتی ہے. رانی کیتکی کی کہانی یہ انشاء اللہ خان انشا نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھی تھی، اور اسے مولوی عبد الحق نے 1933 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع کیا تھا. انشاء اللہ خان انشا کا قول ہے، اسی سے متعلق جو ہے قول ہے ان کا، کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نا پٹ. انشا کا قول ہے داستان رانی کیتکی کی کہانی کے تعلق سے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نا بٹ. انشا کی پیدائش جو ہے 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1817 عیسوی کو مرشد آباد ہی میں ہوئی ہے. انشا جو ہیں وہ آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ گئے تھے. دریائے لطافت 1802 یہ کتاب جو ہے انشا کی اردو نحو صرف اور قواعد پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب جو ہے دریائے لطافت 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے. سلک گوہر یہ انشاء اللہ خان انشا کا غیر منقوطہ کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی حرف جو ہے نقطہ والا نہیں ہے. رانی کیتکی کے اہم کردار کنور ادیبان جو ہیرو ہے، راجہ سورج بھان یہ باپ ہے، ماں جو ہے یہ رانی لکشمی باس ہے، چچا جو ہے وہ چندر بھان ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 75 ہے، مجموعہ نغز کس کی تصنیف ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مجموعہ نغز کو کس نے مرتب کیا ہے؟
یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا. مجموعہ نغز یا قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے اور اس تذکرہ کو مجموعہ نغز کو حافظ محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے. یاد رہے ساتھیوں کہ مجموعہ نغز یا قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے اور مجموعہ نغز کو حافظ محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے. کچھ مشہور تذکرہ ہیں جنہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. نکات الشعراء 1751 یا 52 یہ فارسی میں لکھا گیا پہلا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ جو ہے میر تقی میر کا ہے اور اس تذکرہ کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے. تذکرہ گلشن گفتار 1752 یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے. تذکرہ گلشن گفتار اور یہ تذکرہ خواجہ حمید خان حمید اورنگ آبادی کا ہے. تحفۃ الشعراء یا افضل بیگ کاکشال کا تذکرہ ہے اور انہوں نے 1752 عیسوی میں تذکرہ کو لکھا تھا. مخزن نکات 1755 یا قیام الدین قائم چاندپوری کا تذکرہ ہے اور اس تذکرہ کو یعنی مخزن نکات کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے. ریختہ گویان 1753 یہ فتح علی گردیزی کا تذکرہ ہے اور اس تذکرہ کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے. چمنستان شعراء 1762 چمنستان شعراء لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے اور اس تذکرہ کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے. طبقات الشعراء یا قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے. تذکرہ شعرائے اردو یا میر حسن دہلوی کا تذکرہ ہے. یاد رہے ساتھیوں کہ تذکرہ شعرائے اردو میر حسن دہلوی کا تذکرہ ہے. گل عجائب اسد علی خان تمنا کا تذکرہ ہے اور اس تذکرہ کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے. تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصیفی کا تذکرہ ہے اور اسے بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے. ریاض الفصحا یہ بھی غلام حمدانی مصیفی کا تذکرہ ہے اور اس تذکرہ کو بھی مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے. عقد ثریہ یہ تذکرہ بھی غلام حمدانی مصیفی کا ہے اور اس تذکرہ کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا. گلشن ہند یہ مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے اور یاد رہے ساتھیوں کہ گلشن ہند یہ اردو زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ ہے. فارسی زبان میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے جو میر تقی میر کا ہے اور جسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے اور اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ جو ہے وہ گلشن ہند ہے جسے مرزا علی لطف نے لکھا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 76 ہے. جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع کی مدد سے میر تقی میر کا شعر مکمل کیجیے. پہلا مصرع ہے جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا. تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. یہ شعر جو ہے میر تقی میر کا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تصانیف کے نام جوڑ کے درست جواب کی نشاندہی کیجیے. اس طرح کے سوال کو آپ لوگ ضرور مشق کریں اور جتنا زیادہ آپ لوگ پریکٹس کیجیے گا اتنا ہی آسان ہوگا اسے حل کرنے میں. اور آج کل ایسے ہی سوالات بنتے ہیں تو میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس طرح کے سوال کو ضرور حل کریں اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا. اے کا 2 ہو جائے گا, بی کا 4 ہو جائے گا, سی کا فرسٹ ہو جائے گا اور ڈی کا جو ہے 3 ہو جائے گا. امانت لکھنوی کا ڈرامہ جو ہے اندر صبا ہے,
محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک ہے، امتیاز علی تاج کا انارکلی ہے، اور آغا اشرف کاشمیری کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یاد رہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ صنف کے لحاظ سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو چوتھا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں جاپان چلو جاپان چلو، مسافران لندن، سفر نامہ روم و مصر و شام، یہ سبھی جو ہیں سفر نامہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ حیات جاوید یہ سوانحی کتاب ہے، اور مسافران لندن یہ سفر نامہ ہے، تو بی غلط ہو جائے گا۔ الفاروق یہ بھی سوانحی کتاب ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں یا سفر نامہ ہے، تو ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ بچا اے اور سی، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ سفر نامہ جو ہے ابن انشا کا ہے، اور یہ سفر نامہ 1964 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ سفر نامہ جاپان چلو جاپان چلو یا مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ ہے، اور یہ سفر نامہ جو ہے 1983 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ سفر نامہ مسافران لندن، یہ سفر نامہ جو ہے سر سید احمد خان کا ہے، اور یہ سفر نامہ جو ہے 1961 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام، سفر نامہ روم و مصر و شام، یہ سفر نامہ جو ہے علامہ شبلی نعمانی کا ہے، اور سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 عیسوی کو شائع ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستوں اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں مصنفین کے لحاظ سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، اے بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ لفظ معنی، انداز گفتگو کیا ہے، اور تنقیدی افکار، یہ شمس الرحمن فاروقی کی تصانیف ہیں۔ تنقیدی احتساب، نئے مقالات اور تخلیقی عمل، یہ وزیر آغا کی تصانیف ہیں۔ ادب اور نظریہ، نئے پرانے چراغ اور تنقید کیا ہے، یہ آل احمد سرور کی تصانیف ہیں۔ افسانہ اور اس کی غایت، یہ مجنوں گورکھ پوری کی تصنیف ہے۔ ترجیحات،
یہ سید شبیہ الحسن کی تصنیف ہے، اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ادب اور جمالیات کس کی تصنیف ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے ساتھیوں، تجزیے کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں گیان چند جین۔ تجزیے گیان چند جین کی تخلیق ہے۔ گیان چند جین کی پیدائش 1923 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں ہوئی ہے۔ ان کی اہم تصانیف تجزیے، تفسیر غالب، اردو کی نثری داستانیں جن پر ڈی فل کی ڈگری ملی ہے، اردو مثنوی شمالی ہند میں اس پر جو ہے انہیں ڈی لیٹ کی ڈگری ملی ہے، اردو مثنوی شمالی ہند میں، رموز غالب، حقائق، عام لسانیات یہ گیان چند جین کی اہم تخلیق ہے۔ ابتدائی کلام اقبال، تاریخ ادب اردو، ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب، مقدمے اور تبصرے لسانی مطالعے، یہ بھی گیان چند جین کی اہم تخلیق ہے۔ لسانی مطالعے، ذکر و فکر، تحریریں، تحقیق کا فن، پرکھ اور پہچان یہ بھی گیان چند جین کی اہم تصنیف ہے۔ ادبی اصناف بھی گیان چند جین کی اہم تصنیف ہے۔ اردو کا اپنا عروض، کھوج، قاضی عبد الودود بحیثیت مرتب متن، اور اردو کا اپنا عروض، یہ سبھی جو ہیں ڈاکٹر گیان چند جین کی اہم تصانیف ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔